غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے ضلع بانڈی پورہ کے جنگلات میں مسلسل دوسرے دن بھی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری رکھی۔ بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس کے اہلکار ضلع میں گھر گھر تلاشی کے دوران لوگوں کو ہراساں اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارتی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ بھارتی فوج ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے ذریعے علاقے میں کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اضافی فوجیوں کو اریگام میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ ادھر کولگام اور سری نگر میں خواتین سمیت بڑی تعداد میں لوگ مودی کی بھارتی حکومت اور قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے اپنے روزمرہ مسائل کے حل میں بھارتی حکومت کی دانستہ غفلت کی شدید مذمت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی قابض افواج کی طرف سے کشمیریوں کی گرفتاریوں اور انہیں ہراساں کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گرفتاریوں اور ظالمانہ قوانین کے وحشیانہ استعمال پر سخت تشویش ظاہر کی۔ دریاسنا کشمیر ہائی کورٹ نے 2 کشمیری نوجوانوں کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ساحل فاروق میر اور فرید احمد چوہان کو فوری رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے مظفر آباد سے جاری ایک بیان میں بانڈی پورہ اور راجوری اضلاع میں جاری بھارتی فوجیوں کی کارروائیوں کے دوران بڑی تعداد میں بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی بھارتی حکومت کشمیریوں کے حق خودارادیت کو دبانے کے لیے وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی ایئر فورس کا ایک بغیر پائلٹ طیارہ جمعرات کو راجستھان کے صحرائی علاقے جیسلمیر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ انڈین ایئر فورس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریموٹ کنٹرول طیارہ جیسلمیر کے قریب معمول کی تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔